السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ خیریت سے ہیں؟ چلیے کتاب کھولیے صفحہ 42۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو ہے سبق کا مقصد اور مصنف کے بارے میں اور سبق کے 2 حصے ہم نے پڑھا ہے، اور تیسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ بڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو اچانک میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جب چار مینار کے اطراف گھومے پھرے تو اطمینان ہوا تو آنکھ جو ہے ان کی بوجھل ہو گئی، وہ سو گئے کنارے، ٹھیک ہے۔ جب اٹھ کے دیکھے تو کہہ رہے ہیں بڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو اچانک میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ انواع و اقسام کے سینکڑوں لوگ چار مینار کے اطراف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر جہانگیر علی کو آواز دی تو وہ فوراً چلا آیا۔ میں نے کہا جہانگیر علی، یہ کون لوگ ہیں جو دیوانوں کی طرح میرے چار مینار کے اطراف بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ جہانگیر علی بولا، حضور یہ لوگ نہیں، آپ کی دعا کی تاثیر ہیں، یہ لوگ نہیں، آپ کی دعا کے تاثیر ہیں۔ آپ نے 400 برس پہلے خدا سے دعا کی تھی کہ اس شہر میں لوگوں کو یوں بسانا جیسے سمندر میں مچھلیاں آباد رہتی ہیں، جیسے سمندر میں مچھلیاں آباد رہتی ہیں۔ پہلے تو اللہ میاں ذرا کم ہی دعائیں قبول کرتے ہیں، مگر جب قبول کرتے ہیں تو فیملی پلاننگ کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔ اب دیکھیے کہ محض آپ کی دعا کی وجہ سے جو 400 برس پہلے شاید دعا رہی ہو تو ہو، لیکن اب بد دعا لگتی ہے۔ اس شہر میں کتنے لوگ کیڑوں مکوڑوں کی طرح آباد ہیں، سمندر میں اتنی مچھلیاں آباد نہیں ہیں جتنے اس شہر میں لوگ آباد ہیں۔ میں نے کہا جہانگیر علی تم سچ کہتے ہو، غلطی میری ہی تھی۔ میرا دارالحکومت گولکنڈہ ایسی جگہ آباد تھا جہاں دور دور تک کوئی سمندر نہیں تھا، مجھے کیا معلوم کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں رہتی ہیں۔ میں نے تو بس ایک اچھا شعر کہنے کی غرض سے غفلت میں یہ دعا مانگ لی تھی۔ جہانگیر علی بولا، اچھا شعر کہنے کا یہی تو نقصان ہوتا ہے۔ آج کے شاعروں کو دیکھیے، برے شعر بھی کہتے ہیں اور اوپر سے مشاعرے بھی لوٹتے ہیں۔ خیر جانے دیجئے ان باتوں کو، سچ بتائیے کیا واقعی چار مینار آپ کی بنائی ہوئی عمارت ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو بولا، حضور گستاخی معاف، اب ہمارے لیے یہ عمارت نہیں رہی، بلکہ شہر کے ٹریفک میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے میں آپ کو ایک زرعی مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ زرعی مطلب قیمتی مشورہ۔ اگر یہ عمارت آپ کی نجی ملکیت ہے، نجی ملکیت مطلب اون پراپرٹی، تو اس کی چاروں کمانوں کے بیچ میں جو جگہ بچی ہوئی ہے اس میں 10 بائی 10 کی 25 ملگیاں بنوا دیجئے۔ کیا اچھا مشورہ ہے، نیچے 25 ملگیاں 10 بائی 10 کی بنوا دیجئے۔ میں نے پوچھا یہ ملگی کیا ہوتی ہے؟ جہانگیر علی نے کہا بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اچھے لوگ بھی اپنے دیوان خانوں اور غسل خانوں کو توڑ کر ملگیاں بنانے لگے ہیں، انہیں کرائے پر اٹھا دیتے ہیں، انہیں کرائے پر اٹھا دیجئے، ہزاروں روپے ماہانہ کرایہ آئے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو چار مینار کو گرا کر قلی قطب شاہ ٹاور بنا دیجئے، 50-60 فلیٹس تو ضرور بن جائیں گے، کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ ویسے اگر آپ تیار ہوں تو ناچیز آپ کا پارٹنر بننے کو تیار ہے، اگر آپ تیار ہیں تو ناچیز آپ کا پارٹنر بننے کو تیار ہے۔ میں نے کہا جہانگیر علی پہلی بات تو یہ کہ میں شہر میں رہنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، اس لیے ایسے زرعی مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اس بات پر اب تک حیران ہوں کہ شہر میں اتنے سارے لوگ آتے کہاں سے ہیں۔ جہانگیر علی بولا، شہر میں آنے کے کئی ٹھکانے ہیں، جیسے گولی گوڑا بس ڈپو، نامپلی اسٹیشن، بیگم پیٹ ہوائی اڈا، اب تو شمشاباد بھی ہو گیا۔ چلیے میں آپ کو نامپلی اسٹیشن لے کے چلتا ہوں، چلیے میں آپ کو نامپلی اسٹیشن لے چلتا ہوں۔ میں بعد میں نامپلی اسٹیشن بھی گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک بڑی اژدہے کی شکل کی لمبی سی سواری ہے،
ایک بڑی اژدہے کی شکل کی لمبی سی سواری ہے جس میں ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر بیٹھ کر آتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ سواری پر بیٹھ کر آئے ہیں۔ میں اسٹیشن پر سینکڑوں مسافروں کی آمد کا منظر دیکھ ہی رہا تھا۔ ٹرین کو بولے انہیں بڑا لمبا اژدہے سے سفر، ایک کے اوپر بیٹھ کے آتے ہیں، برت ہے نا، ایک برت یہاں ہوتے ہیں اور ایک برت بیچ میں مڈل میں اوپر نیچے بیٹھ کے آتے ہیں نا لوگ، اس کو کہہ رہے ہیں۔ آمد و رفت کا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک مسافر نے اچانک پکارنا شروع کیا، قلی قلی۔ اسٹیشن پہ جب جو ہے لگیج اٹھانا ہو تو قلی کو آواز دیتے نا، کہ قلی جو ہے جو لال کپڑوں میں رہتا وہ آتا ہے، اس کو جو ہے بات کر لیتا 10 20 100 50 200 باہر لے کے جانے کا، قلی قلی۔ میں نے سمجھا کہ یہ ناہنجار مجھے پکار رہا ہے، بدبخت جو ہے مجھے آواز دے رہا ہے۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اس نے بھاری صندوق میرے سر پر رکھ دیا، بھاری صندوق لوہے کی پیٹھی، پھر اس کے اوپر ایک اٹیچی کیس رکھنے کے بعد، یعنی سوٹ کیس بھی اوپر رکھ دینے کے بعد، میرے ایک ہاتھ میں ہولڈال اور دوسرے ہاتھ میں ایک باسکٹ تھما دیے، ایک ہینڈ بیگ لگا دیا اس میں اور اس میں باسکٹ تھما دی، بولے چلو۔ پھر بولا 10 روپے دوں گا۔ کتنے؟ 10 روپے دوں گا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ جہانگیر علی نے فوراً میری مدد کو آ گیا، وہ تو اچھا ہوا کہ جہانگیر علی فوراً میری مدد کو آ گیا۔ میری سمجھ میں یہ ماجرا نہیں آیا۔ میں نے سمجھا کہ میرے کندھے ایک زمانے میں چونکہ بار حکومت کو اٹھانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اس لیے یہ مسافر شاید میری طاقت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ بعد میں جہانگیر علی نے بتایا کہ پرانے زمانے کا قلی حکومت کا بوجھ اٹھاتا تھا اور آج کا قلی سامان اٹھاتا ہے۔ میں نے پوچھا تو پھر حکومت خود یہ کیسا بھاری بوجھ ہے جسے عوام اٹھاتے ہیں اور گرتے پڑتے چلتے رہتے ہیں؟ میرے سر پر مسافر نے اس زور سے صندوق رکھ دیا تھا کہ میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اتنا حیدرآباد میرے لیے کافی ہو گیا، بس بھائی اب بس حیدرآباد اور نہیں دیکھنا چاہتا، چلو نکل جائیں گے۔ اس شہر میں عجیب و غریب عمارتوں کے جنگل کو دیکھ کر مجھ پر وحشت طاری ہو گئی، وحشت میں نے ہیبت طاری ہونے لگی۔ فورتھ پارٹ، میں نے جہانگیر علی سے کہا کہ وہ اب مجھے گولکنڈہ لے چلے۔ اب بس بھائی حیدرآباد بہت دیکھ لیے، اب نہیں ہوتا میرے سے، گولکنڈہ چلو، وہی تو ہمارا دارالحکومت ہے، وہاں جانے کے بعد آپ کو جو چارجز پیسے دینا ہے وہ دے دے کے میں چلے جاؤں گا۔ کہ جانے سے پہلے اپنے قلعے کا دیدار کر سکوں۔ جہانگیر علی بولا، سرکار جانے سے پہلے رویندر بھارتی تھیٹر ضرور چلیے۔ جائیں گے تو جائیں گے، جانے سے پہلے رویندر بھارتی تھیٹر ضرور چلیے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولا یہ اس شہر کی ایسی جگہ ہے جہاں تہذیبی پروگراموں کے ذریعے طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے۔ تہذیبی پروگراموں کے ذریعے طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے۔ آج یہاں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، آپ تو خود شاعر رہ چکے ہیں، آپ بھی چلیے۔ میں نے کہا جہانگیر علی تمہیں شاید پتہ نہیں کہ ہم اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، صاحب دیوان شاعر ہیں رہ چکے ہیں، اور اس شہر کے بانی بھی صاحب دیوان شاعر جس کی زندگی میں ہی ان کے مجموعہ کلام چھپ کے ان کے ہاتھوں سے شائع ہو چکی ہو، اور بانی بول تو فاؤنڈر، لہٰذا وہاں ایک عام شاعر کی طرح جانا ہمارے شاہانہ اور شاعرانہ مزاج کے خلاف ہوگا۔ جہانگیر علی بولا، سرکار یہاں کا عام شاعر بھی خاص شاعر ہی ہوتا ہے، یہاں کا عام شاعر بھی خاص شاعر ہی ہوتا ہے۔ خاص موقعوں پر عام شاعر کو بڑی مشکل سے تلاش کر کے بلایا جاتا ہے۔ یہاں ایک شاعر دوسرے کے مصرعے تو ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خود اکثر شاعر بے وزن ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر میں اس مشاعرے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے چلنا پسند کروں گا، ہے نا، یہ چیف گیسٹ، مہمان خصوصی کی حیثیت سے چلنا پسند کروں گا۔ بولا حضور آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مہمان خصوصی کس طرح بن سکتے ہیں؟ یوں بھی اس شہر میں 2-4 ہی افراد ایسے ہیں
جن کو چھوڑ کر باقی کسی اور کا مہمان خصوصی بننا قانوناً ممنوع ہے، منع ہے۔ یہاں مہمان خصوصی بننے کا اعزاز ٹھیکے پر اٹھایا جاتا ہے، سمجھ رہے، ٹھیکے پر اٹھایا جاتا ہے۔ جس طرح ہر علاقے کا مجسٹریٹ الگ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں ہر علاقے کا مہمان خصوصی بھی الگ ہوتا ہے۔ میں اس سے کہا میاں اب تم مجھے یہاں سے فوراً گولکنڈہ لے چلو، میرا سر چکرا رہا ہے۔ نکو میاں یہاں پہ نہیں، اب تم فوراً مجھے گولکنڈہ لے چلو، میرا سر چکرا رہا ہے۔ جی ٹھیکہ بولے تو کانٹریکٹ۔ جہانگیر علی اس بات کے لیے بادل ناخواستہ راضی ہو گیا، بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے، ورنہ وہ مشاعرے میں شرکت پر مصر تھا۔ میں نے پوچھا تم مشاعروں کے بڑے شوقین معلوم ہوتے ہو؟ بولا جی ہاں، مشاعروں میں ہوٹنگ کرنے پر بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے پوچھا ہوٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ بولا شاعری سے کہیں زیادہ بے ساختہ، بامعنی اور منفرد چیز ہوتی ہے، اسی لیے تو کچھ لوگ اب شاعری چھوڑ کر ہوٹنگ میں طبعی آزمائی کرنے لگے ہیں۔ جہانگیر علی کا آٹو رکشہ جب گولکنڈے کی طرف چل پڑا تو مجھے وحشت کا دورہ سا پڑنے لگا، کہیں میں دوبارہ مر نہ جاؤں۔ یوں بھی میں اس دنیا میں اپنے دو مقبرے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تاریخ دانوں کے لیے خامخواہ مشکلات پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اپنے رہنے کے لیے کئی مکانات بنوا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد مقبرہ تو ایک ہی بنتا ہے۔ مقبرہ بولتا قبر۔ گولکنڈے کا قلعہ آیا تو پہلے میں بہت خوش ہوا، لیکن جب اندر داخل ہوا تو اس کی ویرانی کو دیکھ کر میرا رواں لرزا تھا، کانپ رہا تھا، رونگٹے کانپ رہے تھے۔ جہانگیر علی نے میری پریشانی کو کسی اور بات پر محمول کیا اور کرائے کا مطالبہ کرنے لگا۔ کچھ اور سمجھ کے جو ہے بھائی صاحب اب آپ کرائے دے دیجئے، میں جاتا ہوں بول کے بولنے لگا۔ میں نے اس سے کہا وہ آٹو رکشے کو چھوڑ کر میرے ساتھ بالا حصار تک چلیں، اوپر کنارہ جہاں پہ قلعے کے کنارے میں جو دیوار بنی ہوئی ہے نا، بالا حصار، اوپر کا آخری حصہ، چلے۔ یوں بھی میرے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن بالا حصار پر پہنچ کر میں نے جہانگیر علی سے ایک محراب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس محراب کے اوپر والے پتھر کو ہٹائے۔ پتھر کا ہٹنا تھا کہ اس میں سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکل آئی۔ میری حکومت کے زمانے میں چونکہ بینکوں وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اس لیے بادشاہ اور امراء ایسے ہی لاکروں میں اپنے خزانے کو محفوظ رکھتے تھے۔ امراء، امیر کی جمع امراء، مالدار لوگ محفوظ رکھتے تھے، تحفظ کرتے تھے۔ جب جہانگیر علی کو یقین ہو گیا کہ میں سچ مچ کا قلی قطب شاہ ہوں تو وہ میرے قدموں پر گر پڑا۔ یہی اب جو پڑھ رہے ہیں ہم، جو ابتدائیہ میں شروع میں پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگا عالم پناہ، میں اپنی گستاخی کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ شہر میں واپس چلیے، نہ تو میٹر سے کرایہ لوں گا، نہ ویٹنگ چارج کروں گا۔ چار مینار کو گولی ماریے، میری جھونپڑی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اب حقیقت میں سمجھ گیا کہ قلی قطب شاہ ہے، وہ سب باتیں جو بولا تھا وہ سب چھوڑ دیجئے، اب میری جھونپڑی پہ چلیے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ میں نے کہا جہانگیر علی، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اب بالا حصار تک آ گیا ہوں، اوپر کا حصہ آ گیا ہوں، بالکل اتنی بلندی سے پھر اس شہر کی پستی کی طرف نہیں جانا چاہتا، پھر نیچے کی طرف نہیں جانا، اور یوں بھی بالا حصار سے اوپر کی دنیا بہت قریب ہے۔ اوپر آئے نا بہت، یہاں سے اوپر کی دنیا قریب ہے، پھر نیچے کہاں سے جاؤں میں؟ خدا حافظ، میں چلے جا رہا ہوں اوپر۔ جہانگیر علی نے کہا ذل الہی، آپ کی دعا میں بڑی تاثیر ہے، جاتے جاتے ہم حیدرآبادیوں کے لیے کوئی نئی دعا تو کرتے جائیے۔ میں نے کہا جہانگیر علی، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس شہر میں رہنے والوں کے اندر صبر جمیل کا مادہ پیدا کرے، کیونکہ اس چیز کے بغیر اب اس شہر کے باسیوں کا زندہ رہنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسا سمجھتے ہیں، صبر جمیل، بہت زیادہ صبر ہونا پڑے گا اس شہر میں زندہ رہنے کے لیے۔
پھر بڑی دیر تک خاصی دور تک بیچارے جہانگیر علی کی آواز میرے کانوں میں آتی رہی، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ ہے سمجھ میں؟ جی الحمدللہ۔ اب جو ہے سبق مکمل ہو گیا۔ اب صفحہ جو ہے پلٹائیے، صفحہ 46، صفحہ 46 یہ کیجئے، سمجھنا، اظہار خیال کرنا، اپنے الفاظ میں بیان کیجئے، لکھنا نہیں ہے، یہ صرف بولنا رہے گا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ حیدرآباد کے 400 سالہ جشن میں کیوں شریک ہونا چاہتے تھے؟ ہے نا؟ بے، مصنف نے اس سبق میں حیدرآباد کی تہذیب کو کس طرح بیان کیا؟ جیم، جہانگیر علی سلطان محمد قلی قطب شاہ کی شخصیت سے کب اور کیسے واقف ہوا؟ دال، مجتبی حسین کی مضمون نگاری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ مصنف کیسے کس انداز میں انہوں نے بیان کیا؟ جہانگیر علی محمد قلی قطب شاہ سے ویٹنگ چارج وصول کرنا چاہا، اس بات کی تائید یا مخالفت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو بولنا ہے، بولنے کے واسطے عادت ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، بٹ واو میں دیکھیے ریل کے پیراگراف کو پڑھ کر سوالوں کے جواب دیجئے۔ یہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور ایک ویڈیو پر آئیں گے ہم، اس میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اچھا سا سمجھیے اور ریڈ کیجئے، بار بار کہتا ہوں میں، اچھا پڑھنے اور لکھنے کی کوشش کیجئے۔ چلیے، اللہ حافظ۔